الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاۃ و سلام کے بعد تمام تر کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی اور حضور پر نور سید عالم سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی شان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام معزز و محتشم خواتین و حضرات، معزز سامعین کرام، آج رب کریم کے فضل اور توفیق سے ہمیں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نمبر 2 میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا گو ہوں رب لم یزل کی بارگاہ میں رب العالمین ہمیں عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا دو جہاں علیہ السلام سے خلوص دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی یاد دہانی کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوا آگے اپنے موضوع کی جانب بڑھوں گا۔ ذہن نشین فرما لیں کہ آج ہمارا موضوع عقیدہ ختم نبوت احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور یاد رکھیے کہ سلسلہ نمبر 1 میں ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کے کفریہ عقائد کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی تھی، اور کفریہ عقائد مرزا غلام احمد قادیانی کے آپ کے گوش ہم نے کیے تھے، اور عقیدہ ختم نبوت کی
اہمیت کو ہم نے سلسلہ نمبر 1 پارٹ نمبر 1 میں بیان کیا، اور سلسلہ نمبر 1 میں پارٹ 2 میں عقیدہ ختم نبوت، قرآن شریف برہان رشید کی روشنی میں ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا، اور آپ حضرات نے بھی سماع فرمایا۔ اب بھی اگر کوئی میرا بھائی ہمارے بیانات کو تسلسل سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے سلسلہ نمبر 1 کو اسے بھی ملاحظہ فرمائیں، اسے سنیں، پھر آگے پارٹ 1 ہے سلسلہ نمبر 1 کا، پھر سلسلہ نمبر 1 کا پارٹ 2 ہے، اس کو بھی آپ حضرات سنیں، توجہ سے سنیں، پھر آج کی ہماری گفتگو آپ کو بڑے احسن انداز سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آج ہمارا سلسلہ نمبر 2 ہے، پارٹ نمبر 1 ہے۔ اس میں ہم آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ باری تعالیٰ ہر طرح کے تعصب سے بالا تر ہو کر ہمیں عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، بالخصوص آج کا موضوع سنتے وقت یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مشکات شریف کے اندر آپ کا فرمان موجود ہے، فرمایا اے اللہ وہ بندہ خوش رہے جس نے میری حدیث سنی، یاد کر لی، محفوظ کر لی، محفوظ کرنے کے بعد اور اس نے آگے کسی کو سنا دی۔ تو آج ہم آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کی روشنی میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں ہم آپ کو آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے پیاری زبان سے نکلنے والے مقدس کلمات آپ کی گوش گزار کریں تو آپ انہیں سن کر اپنے دوسرے مسلمانوں تک ضرور پہنچائیے گا، اس نیت سے کہ رب کریم ہماری اس وجہ سے مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نیت صادق لے کر آگے اسے ضرور پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ رب کریم ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی قدر، آج کا موضوع میں اس انداز میں بیان کروں گا، اس نیت سے کہ میں حدیث کا متن بھی پڑھوں گا اور اس کی ٹرانسلیشن بھی ساتھ ساتھ کروں گا تاکہ سمجھ بھی آ جائے اور ماحول معطر رہے کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو کبھی ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مقدس زبان سے ادا فرمائے تھے، یہ وہی الفاظ ہیں جو کبھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس زبان سے صادر ہوئے تھے۔ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت۔ ہم اس وقت 30 احادیث سے مسئلہ ختم نبوت کو ثابت کریں گے۔ باری تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حدیث نمبر 1، پہلی نبوتیں اور ختم نبوت۔ پہلی نبوتیں اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون بہ وَيَعْجَبُونَ لَهُ يَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف حدیث نمبر ہے 3535، مسلم شریف حدیث نمبر ہے 2286۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی اپنی سنن کے اندر، اپنی اپنی کتب کے اندر اسے نقل فرمایا ہے، درج کیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا۔ فرمایا آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال یوں ہے جیسے کسی نے کوئی گھر بنایا ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے مثال ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری ختم نبوت کو سمجھنا ہے تو اس انداز سے سمجھیے کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال یوں ہے جیسے کسی نے کوئی گھر بنایا ہو، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس نے اپنا گھر نہایت ہی خوبصورت بنایا، اس میں حسن بھی ہو جمال بھی ہو۔ فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، کسی نے کوٹھی تیار کی اور نہایت ہی خوبصورت انداز سے اس کو تیار کیا، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، فرمایا سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے جو ایک کونے میں ہے، فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، دیکھنے والے اس مکان کو دیکھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ کتنا خوبصورت محل ہے، یعنی لوگ اس محل کا چکر لگاتے ہیں، چاروں طرف سے دیکھتے ہیں، اس پہ نگاہ دوڑاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب کرتے ہیں، اس کی ہر طرف کو دیکھ کر، ہر پہلو کو دیکھ کر، ہر سمت اور ہر زاویے کو دیکھ کر لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے اور اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن جب اس کونے پہ آتے ہیں جہاں ابھی جگہ خالی ہے تو کہتے ہیں ہلا وضعت ہذہ اللبنۃ، تعجب کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہلا وضعت ہذہ اللبنۃ، یہاں اینٹ کیوں نہیں لگائی، یہاں ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی ہے، یہ کیوں اس کو جو ہے خلا کو پر نہیں کیا گیا، یہاں اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی، کاش اس اینٹ کی جگہ بھی پوری ہوتی اور پھر اس محل پر کسی کو کوئی انگلی اٹھانے کی گنجائش نہ ہوتی۔ محل تو بڑا خوبصورت ہے، اس میں حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، اور اس میں رعب و دبدبہ بھی ہے، وقار بھی ہے اور کمال بھی ہے، بڑا جوبن اور نکھار ہے، مگر ایک جگہ آ کے لوگ رک جاتے ہیں کہ یہاں اس جگہ کو اتنا خوبصورت محل بنا کے خالی کیوں رکھ دیا گیا ہے، اللہ اکبر، یہاں ابھی اینٹ لگا دی جاتی تو اس کا حسن مکمل ہو جاتا۔ تو دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبْنَةُ، وہ چیز جو اس خالی جگہ کو مکمل کرنے والی ہے وہ میں ہوں۔ سرکار نے فرمایا وہ پورا محل خوبصورت ہے،
ایک جگہ خالی تھی اور اس پر لوگ تعجب کر رہے تھے کہ یار اتنا بڑا خوبصورت محل بنایا ہے اور اس ایک جگہ کو چھوڑ دیا۔ اب اس چھوڑنے کی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں چھوڑ دیا۔ چھوڑنے والے کو چاہیے تھا اسے بھی پر کر دیتا اور اس کا حسن جمال اور نکھر کر سامنے آ جاتا، وہ کامل ترین ہو جاتا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا فَأَنَا اللَّبْنَةُ فَأَنَا اللَّبْنَةُ کہ وہ چیز جو اس خالی جگہ کو مکمل کرنے والی ہے وہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہی وہ امام الانبیاء ہوں جو اس خلا کو پر کرنے کے لیے تشریف لایا ہوں۔ تو پہلے نبوت کا کاشانہ تعمیر ہو چکا تھا، پہلے نبوت کا کاشانہ تعمیر ہو چکا تھا، لوگ دیکھتے تھے، تعجب کرتے تھے، اس کے حسن و جمال پر رشک کرتے تھے، مگر ایک جگہ آ کے ٹھہر جاتے تھے کہ کاش اس جگہ بھی تعمیر مکمل کر دی جاتی تو یہ بڑا خوبصورت محل ہوتا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جگہ جہاں ان کو کمی محسوس ہو رہی تھی کہ یہاں اینٹ لگ جاتی تو یہ مکمل ہوتا، فرمایا انا اللبنۃ، وہ اینٹ جس نے نبوت کے محل کو پورا کیا، اس کو مکمل کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میں ہوں، اور فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین ہوں کہ میں نے نبوت کے خوبصورت محل کو مکمل فرما دیا ہے۔ اب اس سے یہ بات بھی بڑی واضح ہو گئی، اگرچہ ہر نبی نبوت میں مستقل ہے اور ان کا صرف زمانہ نبوت گزرا پھر دوسرا نبی آ گیا، لیکن صفت نبوت ان کی اب بھی برقرار ہے، یعنی اب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کالعدم ہو چکے ہوں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان کو نبی نہ کہا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اب بھی وہ نبی ہیں، اب بھی وہ نبی ہیں، مگر ان کی نبوت کا زمانہ گزر چکا ہے، اور اب ہمیشہ کے لیے جو نبوت کا زمانہ ہے وہ ہمارے پیارے آقا آمنہ کے لال مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت آئیں گے اور وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، وہ جب تشریف لائیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں عیسیٰ روح اللہ ہوں، یعنی میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، نہیں، بلکہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جب جلوہ گری ہوگی تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا کرنے کے لیے تشریف لایا ہوں۔ اب یہاں پر وہ سارا بنگلہ اور کاشانہ بنا ہوا ہے، حسن اس میں بہت ہے، مگر پھر بھی ایک جگہ پہ لوگ آ کے رک جاتے ہیں، اور جب ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری ہو گئی ہے، وہ جگہ بھی بھر گئی ہے، تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے لحاظ سے ایک کام مکمل ہی نہیں کیا، بلکہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ نبوت ہے کہ جس نے پہلی ساری نبوتوں کے حسن میں بھی اضافہ کر دیا، اور وہ کوٹھی اور بنگلہ اور کاشانہ جس میں ہر نبی نبوت میں مستقل ہے، ان میں سے کوئی نبی بھی نبوت کے لحاظ سے غیر مستقل نہیں ہے، ان کی نبوت اپنی ہے، مگر ان کی نبوت کو بھی ایک رنگ، ایک جمال مزید جو عطا فرمایا ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے لحاظ سے بھی بڑے واضح الفاظ فرما دیے، فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، مجھ پر نبوت کا خاتمہ ہوا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے
حسین طریقے سے اور ایک مثال کے ذریعے سے یہ سمجھایا کہ وہ محل تیار تھا، ہر طرح سے جو ہے وہ مزین و آراستہ تھا، اسے خوبصورت بنایا گیا، اس کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں باقی چھوڑی گئی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، سب کی نبوت اب بھی باقی ہے، لیکن زمانہ گزر چکا ہے، زمانے کے لحاظ سے آتے رہے ہیں۔ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں وہ اپنی نبوت کا جو ہے اعلان کرتا رہا، اس کا پرچار کرتا رہا اور لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف گامزن کرتا رہا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اب ان کا زمانہ گزر چکا، یعنی ان کی نبوتوں کی بھی آپ تصدیق کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اب اگر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ یہی میری نبوت اور میرا جو زمانہ ہے اسی کو وہ بیان کریں گے اور اسی پر لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور اسی پر تبلیغ کا کام کریں گے۔ تو حضرات گرامی قدر، اسے پتہ چلا کہ اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا، کسی اور نے آ کر اعلان نبوت کرنا ہوتا تو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے زمین سے آسمان کی جانب وہ جو ہے زندہ اٹھا لیا گیا ہے اور انہیں اٹھا لیا ہے۔ اب وہ جب اتارے جائیں گے، جب وہ تشریف لائیں گے، اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آ کر اپنی نبوت کا اعلان کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب تشریف لائیں گے، آپ کی جلوہ گری ہوگی تو آپ بھی آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، تمام مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ ہی پڑھائیں گے اور اسی پر اکٹھا کریں گے اور آپ کی نبوت کا اعلان بھی فرمائیں گے۔ تو حضرات گرامی قدر، اب اس حدیث سے بالکل واضح ہو گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب آئیے دوسری حدیث مبارکہ، انبیاء علیہ السلام پر فضیلت اور ختم نبوت۔ انبیاء علیہ السلام پر فضیلت اور ختم نبوت، اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 پر درج فرمایا، اور اس حدیث کو بھی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی المغانم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافتا وختم بی النبیون صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مکرم شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کی بنیاد پر مجھے تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی۔ مطلب کیا کہ وہ 6 چیزیں صرف مجھے ہی عطا کی گئی، میرے سوا کسی اور پیغمبر، کسی اور رسول، کسی اور نبی کو نہیں عطا کی گئی۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، سارے رسول رسالت میں برابر ہیں مگر درجات میں فرق ضرور ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے رب نے مجھے 6 چیزیں ایسی دی ہیں، اور یہ 6 آخری حد نہیں ہے بلکہ اور بھی ایسے فضائل ہیں کہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں اور کسی اور میں نہیں، بلکہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے
خصوصیات کا ذکر کیا جائے تو بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں کہ جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں موجود نہیں، آپ علیہ السلام میں موجود ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خصوصی طور پر رب کریم نے مجھے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ یہ 6 چیزیں صرف میرے ہی اندر موجود ہیں، میرے سوا کسی اور پیغمبر کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلامی، مجھے جامع کلمات دیے گئے۔ مجھے پہلے نمبر پر فرمایا، پہلے نمبر پر جوامع الکلمات، جوامع الکلمات فرمایا کہ جامع کلمات مجھے عطا کیے گئے۔ مجھے میرے رب نے گفتگو کا جو انداز دیا ہے وہ بھی تمام انبیاء سے مختلف ہے، یعنی سب سے فضیلت والا ہے۔ اور حالانکہ ہر نبی کی نبوت کی امتیازی شان خطابت ہے کہ انبیاء اپنے وقت کے سب سے بہترین خطیب بھی ہوتے تھے، چونکہ انہوں نے مجمع عام کو سمجھانا ہوتا تھا اور لوگوں تک بات کو پہنچانا ہوتا تھا۔ اگر زبان صحیح نہ چلتی ہو اور معافی ضمیر صحیح بیان نہ ہو سکتا ہو تو پھر نبوت کی ڈیوٹی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تکلم اور نطق کی بہترین صلاحیتیں عطا فرما رکھی تھی، لیکن ان سب میں سے جن کو نرالی خطابت عطا فرمائی ہے وہ حضرت آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے منفرد انداز گفتگو عطا فرمایا ہے کہ میں جامع کلمات بولتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا میں بولوں تو لفظ تھوڑے ہوتے ہیں، لفظ تھوڑے ہوتے ہیں مگر ان کے معنی کا سمندر تلاطم میں موجود ہوتا ہے۔ فرمایا الفاظ کم ہوتے ہیں، الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی کا جو سمندر ہے تلاطم میں ہوتا ہے اور دور دور تک ان کے معنی کا سلسلہ پھیل جاتا ہے۔ میرے رب نے مجھے تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ پہنچانے والی گفتگو عطا فرمائی ہے۔ میرے رب نے مجھے تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ پہنچانے والی گفتگو کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اب پہلے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے جو 6 چیزوں میں سے پہلی چیز دی ہے کہ وہ جامع کلمات ہیں، یعنی اس انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں، نزدیک والے بھی سنتے ہیں، دور والے بھی سنتے ہیں۔ فرمایا جس طریقے سے نزدیک والوں کو میری گفتگو کی سمجھ آتی ہے ایسے ہی دور والوں کو بھی سمجھ آتی ہے۔ اور فرمایا کہیں یہ ذہن میں نہ رہے کہ الفاظ تھوڑے ہوں ان کا معنی بھی تھوڑے ہوں گے، نہیں، بلکہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الفاظ میری گفتگو کے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر معنی کا سمندر موجود ہوتا ہے، یعنی اتنا ذخیرہ اس کے اندر علم کا موجود ہے کہ وہ دور دراز تک اس کے معنی کا سمندر جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور ہر ایک اس سے مستفیض ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب، فرمایا میری رعب سے مدد کی گئی ہے۔ میری دوسری خصوصیت جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے میری مدد رعب سے کی ہے۔ مجھے جا کے اپنے دشمنوں کو مار کے منوانا نہیں پڑتا بلکہ میری تلوار مجھے اپنی تلوار ان کی گردن پر رکھ کے منوانا نہیں پڑتا، بلکہ فرمایا کہ میں جہاں بھی بیٹھا ہوتا ہوں، میں دور ہوں، میرا دشمن مجھ سے 1 میل کے فاصلے پہ دور ہو یا 1 مہینے کی مسافت پر دور ہو، تو جس طریقے سے میرا رعب قریب والے پر ہوتا ہے
ایسے ہی روب میرا دشمن پر بھی ہوتا ہے۔ مجھے مار کے ان کے اندر اپنے ڈر کو جو ہے نہیں بٹھایا جاتا، مار کر اپنی بات نہیں منوانی پڑتی، بلکہ اللہ رب العالمین نے روب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے۔ مسیرتا شہرن، ایک مہینہ دور بیٹھا ہوا میرا دشمن یوں کانپتا ہے جیسے میری تلوار کے نیچے آ چکا ہو۔ رب ذوالجلال نے مجھے منفرد روب عطا فرمایا ہے کہ میرے روب کی دھاک بیٹھ گئی ہے، دور دور تک میرا روب چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد روب سے فرما دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب اس میں دیکھیں دوسری صفت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو عطا فرمائی ہے، وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا روب ہے۔ روب کے ذریعے سے، یعنی آپ کا روب اتنا تھا، جب آپ کسی دشمن کے سامنے جاتے تو دشمن کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ سے جو ہے وہ کلام کر سکے، وہ یوں تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روب عطا فرمایا تھا۔ تیسری صفت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احلت لی المغانم، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غنیمتیں حلال کر دیں۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، اس کو اکٹھا کرتے تھے، آگ آتی تھی اور اسے جلا جاتی تھی، یہ اس کا مصرف تھا، یعنی اس مال غنیمت کا مصرف یہی تھا کہ آگ آئے اسے جلا کر چلی جائے، جب اسے جلا دیتی تو لوگ سمجھتے کہ یہ مقبول ہو گیا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے غنیمت حلال ہے، کافروں سے لڑیں گے، جو مال آئے گا اس کو تقسیم کیا جائے گا، اس کے باقاعدہ حصے بنا دیے جائیں گے، اتنا مال بیت المال کا ہے، اتنا فلاں کا ہے، اتنا فلاں کا ہے۔ سرکار نے فرمایا، رب نے مجھے یہ شان دی ہے، میرے رب نے غنیمتوں کو میرے لیے حلال فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب دیکھیں پہلے کیا ہوتا، اگر کفار سے جنگیں لڑی جاتی، کوئی مال ہاتھ لگ جاتا، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اب اسے کیا ہوتا تھا، ایک جگہ جمع کر کے اس کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ اگر آگ نے اسے جلا دیا تو وہ سمجھتے کہ بس یہ مال اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا ہے، اگر آگ نہ جلاتی تو سمجھتے یہ مقبول نہیں ہے۔ یہی معاملہ قربانی کا بھی رہا ہے۔ بہرحال تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال غنیمت کو میری امت کے لیے میرے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ اب اس میں سے اتنا حصہ مال غنیمت کا بیت المال کو جائے گا، اتنا فلاں کے حصے میں، اتنا فلاں کے حصے میں آئے گا۔ اب یہ تیسری صفت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیان فرمائی۔ چوتھے نمبر پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھی صفت، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا کہ چوتھی صفت جو ہے، میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور بنا دیا گیا ہے، یعنی میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ جہاں بھی میرے امتی کا جی چاہے گا، یہ نہیں ہوگا کہ اس پر پابندی ہو کہ تم 1000 میل سفر کر کے مسجد میں پہنچو تو پھر تمہارا سجدہ مقبول ہوگا۔ فرمایا نہیں، یعنی ہم نے جب سے قدم رکھا ہے ساری زمین مسجد بن گئی ہے، پاک ہو گئی ہے اور طہور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو پاک کرنے والی بھی ہے۔ اگر تمہیں پانی نہ ملے اور وضو یا غسل کی حاجت ہو تو فرمایا تم اس پر ہاتھ مار کر چہرے پر مل لینا، اور اگر پانی میسر نہ آئے اور تمہیں کہیں سے پانی نہ مل رہا ہو تو پھر فرمایا اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میرے امتی کے لیے رب العالمین نے زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور طہور بنا دیا ہے، یعنی ایسی طہور بنایا کہ وہ دوسرے کو پاک کرنے والی بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس جگہ پر میرا امتی موجود ہے، اگر اسے پانی میسر نہیں آتا، اب کیا کرے گا، اسی مٹی پر اپنا ہاتھ مار کر وہ تیمم کر لے گا۔ تیمم کرنے سے
وہ مٹی اس میرے امتی کو پاک کر دے گی، اب وہ پاک ہو کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ چوتھی صفت رب العالمین نے مجھے عطا کی ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ اب آئیے پانچویں صفت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافۃ، فرمایا مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، میں سب کا نبی ہوں۔ باقی پیغمبر ایک قوم کے لیے ہوتے تھے اور میں صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جمیع خلق کا اور مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اب دیکھیں جمیع خلق اور جمیع مخلوق، جتنی بھی مخلوق ہے کائنات کے اندر، چرند پرند ہیں، وہ جناب جمادات ہیں، نباتات ہیں، زمین و آسمان کی مخلوق ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ نبی اپنی ایک امت کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک ڈویژن کے لیے، ایک ملک کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، لیکن رب العالمین نے مجھے پانچویں صفت یہ عطا فرمائی ارسلت الی الخلق کافۃ، فرمایا کہ میں ایک ڈویژن کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا میں پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب اس میں جو ہے چرند پرند بھی ہیں، ان کا بھی میں نبی ہوں، میں جو ہے باہر و بر کا بھی نبی ہوں، میں آسمان والوں کا بھی نبی ہوں، زمین والوں کا بھی نبی ہوں۔ فرمایا پوری مخلوق کے لیے رب العالمین نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب چھٹی صفت جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھے نبیوں کا خاتم بنایا گیا ہے۔ رب کائنات نے مجھے نبی آخر الزماں بنایا ہے، جبکہ سابقہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں ان کو کسی کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ صفت عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، مجھ پہ نبوت کا سلسلہ آگے مجھ پہ سلسلہ نبوت آ کے بند ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے۔ اب گرامی قدر حضرات، اب اس دوسری حدیث میں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 صفات کا ذکر ہوا، اس سے بھی بالکل مسئلہ ختم نبوت واضح طور پر نکھر کر سامنے آ گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب اس پر کسی کو کسی طرح کا کوئی تعصب نہیں لینا چاہیے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یہ ہماری رہنمائی فرما رہی ہے کہ ہمیں ہر طرح کے تعصب سے بالا تر ہو کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں مان لینا چاہیے۔ تو بالخصوص میں ان مرزائیوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا آپ پر کوئی جو ہے ذاتیات کا کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم آپ کی اصلاح چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی دیکھو دنیا یہ مختصر پیریڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ انگریز کا لگایا ہوا ایک پودا ہے، آپ سب سمجھتے ہیں، اور اس کے کفریہ عقائد ہم سلسلہ نمبر 1 میں پارٹ نمبر 1 میں بیان کر چکے ہیں، آپ وہاں انہیں سماعت کر سکتے ہیں، اور انہی کے کتابوں سے ہم نے جو ہے واضح کر کے آپ کو بتلائے ہیں۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ آپ تعصب سے بالا تر ہو کر قرآن و سنت کو پڑھیے اور پھر راہ ہدایت کی طرف آئیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارا مشن یہی ہے کہ آپ کی اصلاح کرنا۔ اب آئیے تیسری حدیث مبارکہ، میدان حشر اور ختم نبوت۔ جب میدان حشر ہوگا تو اس وقت کیا منظر ہوگا؟ میدان حشر میں کس نے کام آنا ہے؟ تو اس پر
خاص کر وہ مرزائی جو غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، یا وہ لوگ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو عقائد اس نے بیان کیے، کفریہ کلمات کہے، اس کی تائید کرتے ہیں اور اسی کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، تو ان حضرات سے گزارش ہے وہ ضرور اس حدیث پاک کو اپنے تعصب سے بالاتر ہو کر سنیں اور پھر خود اپنے ضمیر سے فیصلہ کریں ان کا دل انہیں کیا کہتا ہے۔ یہ ضمیر، یہ دل ہمارا جو ہے یہ بڑا جج ہے، یہ جو فیصلہ دے، بشرط یہ کہ نبی علیہ السلام کی محبت دل میں رکھنا، اللہ کی محبت دل میں رکھنا اور تمام ترک تعصب سے بالاتر ہو کر جو ہے یہ سوچنا اور غور و فکر کرنا، پھر فیصلہ کرنا کہ آپ کے دل نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اب آئیے تیسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میدان حشر اور ختم نبوت۔ اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قصۃ الارض علی اللہ تعالی یوم القیامۃ وفزع الناس الی الانبیاء علیہم السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، قال علیہ السلام انا سید ولد آدم فیقول عیسیٰ علیہ السلام اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیأتون محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یقولون یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر ہے 4712، اور مسلم شریف کے اندر جلد نمبر 1 ہے، حدیث نمبر جو ہے 194 ہے۔ اس پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، امام بخاری امام مسلم نے اسے اپنی اپنی کتب کے اندر درج فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جس وقت لوگ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہماری سفارش کرو، اس وقت مشکلات جو ہے اس وقت مشکلات پڑی ہوں گی، اور اس مشکل کی گھڑی میں لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں کہ ہماری سفارش کرو، اس مشکل وقت میں حشر کی گرمی بڑی ہے، ہماری سفارش کرو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی سہولت لے کر دو، ہماری اللہ کے دربار میں کوئی سفارش کرو۔ لوگ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے انبیاء علیہ السلام کا جواب یہ ہوگا اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج ہم سفارش کرنے والے نہیں، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ ہماری سفارش کریں، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں نہیں، آج میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، وہ کوئی اور دروازہ دکھلائیں گے۔ یہ صورتحال جس وقت رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں بیان کی، فرمایا کہ سارے لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے اور گھبرا چکے ہوں گے، اور اس حال میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہماری سفارش کرو، ہماری سفارش کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک ان کو ہر دروازے سے واپس موڑا جا چکا ہوگا۔ ایسے میں جب ان کو کوئی سہارا نظر نہیں آئے گا تو سارے اکٹھے نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں پہنچیں گے اور وہاں جائیں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم، میں حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں۔ آپ نے فرمایا
ساری اولاد کا میں سردار ہوں۔ اب دیکھو، خاص کر ہم جو اصلاح کر رہے ہیں مرزائیوں کی، تو ان مرزائیوں سے میری گزارش ہے ان الفاظ پر غور کریں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا سید ولد آدم، کہ میں اولاد آدم جتنی بھی ہے سب کا سردار میں ہوں۔ میدان محشر میں ادھر ادھر سے جب کسی کی بات نہیں بنے گی تو میرے پاس اکٹھے ہو کر آئیں گے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کے سب میرے پاس آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ فرمایا آنا سید ولد آدم، اس لیے کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اس لیے سردار کے پاس ہی پہنچا جاتا ہے اور سب نے سردار کے پاس ہی بھیجا ہے۔ فیقول عیسیٰ علیہ السلام، جب لوگ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اور ساتھ ہی کہیں گے کہ اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم کسی اور کی طرف چلے جاؤ، بلکہ تم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اب یہاں پر عیسائیوں کو بھی غور کرنا چاہیے، جو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ بھی دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر قائل ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ آؤ، آج عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے خود وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظریں لگا کر بیٹھے ہیں۔ تو عیسائیوں کو بھی میں دعوت ہدایت پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے ہماری اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں خدا را سوچیں اور توبہ طائب ہو جائیں کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو وہ اللہ کا نبی مان لیں، اور بیٹا کہنا تو معاذ اللہ یہ شرک ہے، اور اس طرح کی کفریہ کلمات سے باز آ جائیں، اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کے عقائد کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں اور راہ ہدایت اختیار کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بروز قیامت میدان حشر میں یہی فرمائیں گے کہ آج اگر کوئی ذات مدد کرنے والی ہے، شفاعت کرنے والی ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام فرمائیں گے اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مدد کر دی جائے تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ جو کہیں گے اللہ ان کی بات کو مان لے گا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ یقولون یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کہیں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ سارے ہمیں اوروں کے دروازے پہ بھیجتے رہے ہیں، اب آپ کے بعد تو کوئی اور دروازہ نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمارے آخری نبی ہیں، اب آپ کے پاس ہم آ گئے ہیں۔ ساری امتوں کے لوگ اکٹھے ہو کے اس بات کو پہچانے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، سب پہچانے ہوئے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہاں کی بات ضرور مانی جائے گی۔ اب مرزائیوں کو چاہیے کہ وہ ذرا غور و فکر کریں کہ دیکھیں میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اس وقت بھی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی شہادت دے رہے ہوں گے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ارے ظالموں، وہ لوگ تو پہچان جائیں گے، لیکن تمہیں ابھی عقل نہیں آ رہی، ہوش کے ناخن لو، زندگی پتہ نہیں کتنے دن کی ہے۔ کسی نے اپنی زندگی کا کوئی اسٹامپ نہیں لکھوایا ہوا،
4 دن کی زندگی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے کہ موت سے پہلے پہلے توبہ طائب ہو کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لو، آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت والی چادر کے نیچے آ جاؤ۔ اب بھی موقع ہے، اور سمجھ جاؤ اب یہ عقیدہ ختم نبوت والا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ اس میں دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ برزخ اور حشر میں بھی جب کسی کا کوئی سہارا نہیں بن رہا ہوگا اس وقت ختم نبوت کا عقیدہ سہارا بنے گا۔ تو بھائی جب کسی کا کوئی سہارا نہیں ہوگا تو یہی عقیدہ ختم نبوت سہارا بنے گا۔ تو مرزائیوں، مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت بھیجتے ہوئے اللہ نے تمہیں زندگی کے کچھ ایام دیے، مہلت دی۔ انما یؤخرہم، اللہ مؤخر کرتا ہے اپنے فیصلے کو، مہلت دیتا ہے اس لیے کہ وہ باز آ جائیں اپنے کرتوتوں سے، اپنے ظلم سے، شرک کرنے سے باز آ جائیں، گناہ کرنے سے باز آ جائیں۔ اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے تو خدا کے لیے سوچو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا تو اس وقت تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، بلکہ اس وقت جو ہے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی اور کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر توبہ اس وقت قبول ہوتی تو فرعون کی ہو جاتی، کیونکہ فرعون جب غرق ہونے لگا تھا، اللہ کا عذاب اس پر نازل ہونے لگا تھا، تو اس وقت فرعون بھی پکار اٹھا تھا کہ موسیٰ کے رب پر میں ایمان لے آتا ہوں، موسیٰ کے خدا کو مانتا ہوں، ایمان لے آتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اب تیرا ایمان لانا وہ کوئی قابل قبول نہیں ہے، اب یہ کسی جو ہے کھاتے میں نہیں آئے گا، لہٰذا اب تو اسی حالت میں غرق ہوگا، اور اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، میری یہی التماس ہے ان تمام بھٹکے ہوئے لوگوں سے جو اپنی جو ہے ہدایت والی راہ سے ہٹ چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، ان سے گزارش ہے خدا را اس حدیث پاک کو سمجھیں اور سمجھ کر اپنے ایمان کو جو ہے بچائیں، اور جو حضرات ان کی تائید کر کے بے ایمان ہو چکے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ تجدید ایمان بھی کریں اور تجدید نکاح بھی کریں۔ جن لوگوں نے کہا، بالخصوص وہ رانا ثنا صاحب نے جو کہا تھا کہ مرزائی مسلمان ہیں، ان کی بھی مسجدیں ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، تو جناب اعلیٰ رانا ثناء اللہ صاحب آپ نے ان کو مسلمان مانا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ انگریز کا لگایا ہوا ایک پودا ہے، اور اس نے بڑی جو ہے توہین کی ہے، براہ راست خود جو ہے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اس نے، اور پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، موسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، بہت ساری اس کی جو ہے خرافات ہیں، وہ ہم جو ہے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب آپ اگر انہیں آپ جو ہے مسلمان تصور کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم جو ہے سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر جو ہے 115 یہ بھی ہم اپنے بیانات میں بیان کر چکے ہیں کہ جو جس طرف پھرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ تو لہٰذا آپ توبہ طائب ہوں اور تجدید ایمان کریں۔ میرے بھائی، ایمان بڑی دولت ہے، تو یار دنیا تو یہیں رہ جائے گی، کب تک آپ اقتدار میں رہیں گے؟ کب تک جو ہے اقتدار کے لیے، اس لالچ کے لیے آپ جو ہے اس طرح کے کفریہ کلمات کی تائید کرتے رہیں گے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کوئی کفر کرتا ہے اور پھر اس کفر کی بنا پر علماء نے فتویٰ صادر کر دیا کہ یہ کافر ہے، اس کا کفر ثابت ہو چکا، اب بتاؤ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، جو کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، آخری نبی ہوں، جو اس طرح کے کلمات کفریہ کہہ رہا ہے، اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو رانا ثنا صاحب، آپ یا تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ یا تو وہی مرزائی ہیں
جیسے انہوں نے جو ہے وہ لبادہ اوڑھا ہوا ہے، آپ بھی جو ہے وہ اوڑھ کر کچھ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ بہرحال آپ کو مسلمان جو ہے ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو کوئی لالچ دیتے ہیں مرزائی، کوئی دولت کی لالچ دیتے ہیں یا کوئی اور جو ہے پیشکش کرتے ہیں، جیسے وہ علماء کو بھی کرتے رہتے ہیں، تو برائے کرم خدا کے لیے یار یہ دنیا، یہ چند دن کی دنیا ہے، آپ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنی اصلاح کر لیں۔ خدا کے لیے آپ جو ہے توبہ طیب ہو کر اگر آپ نے اس طرح کے معاملات کیے ہیں تو اللہ بڑا غفور ہے، بخشنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تیسری حدیث مبارکہ تھی، جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان حشر کے معاملات کو بیان فرمایا کہ اس وقت بھی اگر کوئی عقیدہ کام آنے والا ہے تو وہ خاتم الانبیاء کا عقیدہ ہے، ختم نبوت والا عقیدہ ہے، تاجدار ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ اس پر جس کا خاتمہ ہوگا اور اسی کی شفاعت فرما دی جائے گی۔ چوتھی حدیث مبارکہ مبشرات اور ختم نبوت، مبشرات اور ختم نبوت۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی قال فشق ذلك على الناس قال ولكن المبشرات قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما المبشرات قال رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من اجزاء النبوة۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر ہے 2272۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمانے لگے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت تو نبوت ختم ہو گئی۔ حضرت انس جو ہے یہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک رسالت و نبوت ختم ہو گئی ہے، یعنی میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں، مجھ پر دروازہ بند کر دیا گیا ہے نبوت و رسالت کے خاتمے کا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو ساتھ یہ الفاظ بولے فلا رسول بعدی ولا نبی، فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ میرے بعد کوئی رسول ہوگا نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔ نبوت کا دروازہ بھی بند، رسالت کا دروازہ بھی بند۔ اور واضح لفظوں میں ان قادیانی شریروں کے لیے یہ الفاظ قابل غور ہیں جو گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کہا جاتا ہے، خاتم المرسلین نہیں کہا جاتا۔ اور مرزائیو ذرا غور کرو، وہ شریر مرزائی جو دنیا کو نا گمراہ کرنے کے لیے یہ الفاظ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ خاتم النبیین تو قرآن میں آیا ہے اور خاتم المرسلین نہیں آیا۔ تو اب یہاں دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی، رسول کے لفظ بھی ہیں حدیث مبارکہ میں اور نبی کے لفظ بھی موجود ہیں۔ تو وہ مرزائی کہتے ہیں کہ خاتم المرسلین نہیں کہا جاتا، کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی رسول تو ہو سکتا ہے۔ اب وہ اس طریقے سے یہ نہیں مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو خاتم النبیین تو نہیں ہو سکتا لیکن رسول تو ہو سکتا ہے نا، وہ لوگوں کو کہتے ہیں رسول آ سکتا ہے۔ تو اللہ نے خاتم النبیین کہہ کر اس کے سارے احتمالات کو ختم کر دیا، کیونکہ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے۔ تو جب ان کے بعد نبی نہیں ہو سکتا تو رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر الفاظ بھی فرما دیے، فرمایا کہ
اللہ نے دروازہ بند کر دیا ہے، فلا رسول بعدی ولا نبیہ، میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں ہو سکتا اور میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ ولیکن المبشرات، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے مگر مبشرات کا دروازہ کھلا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ الفاظ سننے ولیکن المبشرات کہ مبشرات کا جو ہے دروازہ کھلا ہے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا الْمُبَشِّرَاتِ، مبشرات کیا چیز ہیں؟ صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت تو بند ہے لیکن مبشرات سے تمہیں فیض پہنچتا رہے گا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رؤیا الرجل المسلم، ایک مسلمان کا خواب، یہ سلسلہ بعد میں بھی برقرار رہے گا۔ وَهِيَ جُزْءٌ مِّنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ، سچا خواب نبوت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ سچا خواب نبوت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے الہامات کا سلسلہ اولیاء کے لیے ہو سکتا ہے اور ایک سلسلہ عامۃ المؤمنین کے لیے بھی باقی رہے گا، وہ کیا ہے؟ مبشرات کی شکل میں۔ یعنی خواب کو بحیثیت شرع حجت نہیں بنایا جا سکتا، لیکن جس بندے کو آتا ہے اس کے لحاظ سے اس میں کئی بہتریاں اور اشارات ایسے ہو سکتے ہیں جس سے اس کے کئی مسائل حل ہو جائیں۔ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں واضح طور پر فرما دیا کہ نبوت اور رسالت بالکل منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی رسول ہو سکتا ہے۔ اگر میرے بعد کوئی سلسلہ باقی رہے گا تو وہ مبشرات کا یعنی سچے خوابوں کا سلسلہ ہے۔ اور اس کو بھی علماء نے فرمایا کہ خواب کو آپ جو ہے بحیثیت شرع حجت نہیں بنا سکتے، یعنی اس کو کوئی دلیل نہیں بنا سکتے۔ خواب تو خواب ہے، اس میں اشارات ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے، حقیقت نہیں بنا سکتے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب اور ہوتے ہیں، وہ خواب بلکہ حقیقت ہوتے ہیں، اور عامۃ المسلمین عامۃ المومنین کے خواب جو ہیں وہ اس میں اشارات ہوتے ہیں اور ان کے احتمالات جو معاملات ہوتے ہیں ان کے مطابق ہی اسے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس سے اشارات ملتے ہیں، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اب نبوت کا سلسلہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی خواب دیکھ لے جناب میں نبی ہوں، جیسے وہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں خدا ہوں، اس نے خواب دیکھا میں خدا ہوں اور میں نے حقیقت ہی سمجھ لیا کہ ہاں میں ہی خدا ہوں، معاذ اللہ۔ تو اب دیکھیں یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، آپ کا علم بڑا وسیع تھا، اللہ نے آپ کو تعلیم فرما دی، الرحمن علم القرآن، اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے، رحمان نے آپ کو قرآن سکھایا ہے، اور رحمان اتنے علم والا ہے کہ دنیا کی کوئی شے اس سے پوشیدہ ہی نہیں ہے، ہر ایک شے کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اب وہ رحمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے والا ہے، وہ علم سکھانے والا ہے، اور اس نے اتنا علم دے دیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زمین کی طرف دیکھوں تو ساری چیزیں میرے سامنے آ جاتی ہیں، آسمان کی جانب دیکھوں آسمان کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی گئی، سارے علم مجھے عطا کر دیے گئے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور ان کا علم دیکھیے، آپ جانتے تھے کہ ایک انگریز کا لگایا ہوا پودا وہ بڑھے گا، اس نے اپنی خباثت پھیلانی ہے، وہ اپنے دور حاضر میں وہ جناب والا خواب بھی دیکھے گا، لوگوں کو جو ہے طرح طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو سرکار مدینہ ابھی یہ کام ہوا نہیں تھا، ابھی اس نے آنا تھا، پیدا ہونا تھا، اپنی غلاظت کو پھیلانا تھا، بکواسات کرنی تھی،
تو میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اعلان فرما دیا کہ لوگوں سلسلہ نبوت جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، اب اس سلسلہ نبوت نہیں رہے گا، بلکہ مبشرات وہ سلسلہ رہے گا جن کے سچے خواب ہوتے ہیں۔ مرزا تو خود جھوٹا ہے، اس کا خواب کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ تو سرکار مدینہ دیکھ رہے تھے اور آپ نے فرمایا خواب بھی وہ قابل جو ہے قبول ہوگا جو سچا خواب۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی عام بندہ خواب دیکھ بھی لیتا ہے لیکن وہ حقیقت نہیں ہو سکتا، اس میں اشارات ہوتے ہیں، اشارات ہوتے ہیں۔ تو مرزا نے خواب دیکھا اور اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا۔ لعنت ہو ایسے مرزا پر اور اس کے ماننے والوں پر جو توبہ طیب ہو کر راہ ہدایت کو اختیار کر لیتے ہیں، ان پر ہم لعنت نہیں بھیجتے۔ جو اس پر ڈٹے رہیں گے ان پر ہماری لعنت ہے۔ ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، بھئی اب بھی اپنے آپ کو بچا لو۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ چوتھی حدیث مبارکہ تھی، اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے اپنی اعلان نبوت کے حوالے سے فرما دیا کہ میرے بعد کسی نبی نے، کسی رسول نے نہیں آنا۔ پانچویں حدیث مبارکہ انبیاء علیہ السلام کی سیاست اور ختم نبوت۔ اب اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں اپنے تمام سیاست دانوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے سیاست وہ کریں جو انبیاء کرام علیہ السلام نے کی ہے۔ سیاست کرنا یہ بڑا معزز شعبہ ہے، بڑا معزز شعبہ ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا شعبہ تھا۔ آج ہماری سیاست جھوٹ پر مبنی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے پر مبنی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پر مبنی، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے پر مبنی، دھوکہ دینے پر مبنی۔ جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں ہمارا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ اسمبلی کے فلور پر بیٹھ کر اتنی بیہودہ گفتگو ایک دوسرے کے خلاف کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سننے کو نہ دے ایسی گفتگو۔ اور پھر وہی لوگ اگر علماء کرام کسی مسئلے پر وہ فتویٰ دے دیں، کوئی خلاف کام کریں فتویٰ دے دیں، تو پھر ان پر وہ طنز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے وہ میرے سیاستدان ذرا اس حدیث کو سنیں اور اپنے اپنے گربانوں میں جھانکیں کہ ہم کیسی سیاست کر رہے ہیں۔ کیا ایسی سیاست ہم نے کرنی چاہیے؟ کیا ایسی سیاست کریں یا ایسی کریں جیسی ہمارے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کی ہے؟ تو آئیے انبیاء علیہ السلام کی سیاست اور ختم نبوت، ان کی سیاست میں بھی ختم نبوت موجود تھی۔ تو میرے حکمرانوں، میرے سیاسی بھائیوں، کیا آج ہمارے اندر عقیدہ ختم نبوت موجود ہے؟ اگر ہے تو آپ کے ہوتے ہوئے بل میں ترمیم ہو جاتی ہے، آپ اس پر کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ کے ہوتے ہوئے ناموس رسالت پر ڈاکہ مارا جاتا ہے، آپ کیوں اب اپنی آواز بلند نہیں کرتے؟ گنگ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ اقتدار کے لیے، پیسے کے لیے۔ اگر میرا رب تم سے چھیننا چاہے تو کیا دیر لگ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ کہیں یہ سمجھ جائیں۔ اللہ تو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے نا، اس لیے اللہ نے فیصلے کو مؤخر کیا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ توبہ طیب ہو کر راہ راست کو اختیار کر لیں۔ تو خدا کے لیے سیاست وہ کریں جو اسلام کے مطابق ہو، اسلام جس کا ہمیں درس دیتا ہے۔ اب آئیے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیاست اور ختم نبوت کو ہم دیکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر ہے 3455، اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ 1842 ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔
اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرام علیہ السلام کرتے تھے۔ یہ لفظ سیاست عربی زبان کا ہے اور آپ کی حدیث مبارکہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ ساس یسوس سیاستاً، فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے پیغمبر کرتے تھے۔ اب اس سے دیکھو کہ کتنا مقدس لفظ تھا، جس کو آج معاذ اللہ بگڑے ہوئے مفہوم میں لیا جاتا ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ سیاسی نہیں مذہبی ہے، یعنی اگر کوئی شخص مذہبی جو ہے وہ سیاست کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ سیاسی نہیں، یہ مذہبی ہے۔ تو میرے بھائی، مذہبی سیاسی اس لفظ کو الگ کیوں کیا جاتا ہے؟ سیاست تو یہ جو ہے پیغمبرانہ شعبہ ہے، اور بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام سیاست کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سیاست کرنا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا شعبہ تھا، وہ پیغمبر سیاست کرتے تھے۔ آج کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ سیاسی نہیں مذہبی ہے، یعنی سیاست کے لفظ کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے اور مذہب سے اس کو جدا کر دیا گیا ہے، حالانکہ سیاست تو پیغمبرانہ شعبہ تھا اور پیغمبرانہ شان تھی۔ تو دوستو، یہ آج بہت بڑا عوام الناس کے لیے المیہ ہے کہ اس کو جو ہے الگ لفظ بنا دیا گیا ہے اور اس پر جو ہے بڑی طنز کی جاتی ہے، بڑی جو ہے عجیب گفتگو کی جاتی ہے۔ بہرحال حدیث سنیے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے۔ سیاست کا مطلب کیا ہے کہ ان کے امور کی دیکھ بھال کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کے مسائل کا حل کرنا، مسائل سننا اور ان کا حل کرنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، یہ سیاست پیغمبروں کا شعبہ تھی۔ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام یہی کام کرتے تھے، یعنی وہ نبی بھی ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنی امتوں کے لیے سیاست بھی کرتے تھے۔ اب دیکھیں، یہاں بتایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیاست کیا تھی کہ ان کے امور کی دیکھ بھال کرنا۔ آج ایمان سے بتائیں، عوام الناس سے ووٹ لے کر عوام الناس کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ پیغمبروں کی سیاست یہ تھی کہ وہ کیا کرتے؟ ان کے امور کی دیکھ بھال کرتے۔ کیا آج ہمارے امور کی دیکھ بھال ہو رہی ہے؟ بلکہ ہمارے پاکستان کو لوٹ کر جو ہے وہ اپنے آقاؤں کے ملک میں جا کر وہاں ان کی بینکوں میں پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ وہاں رکھا جاتا ہے۔ عوام کا ووٹ لیا، اقتدار میں آئے، عوام کا پیسہ ہے، اسے لوٹ کر وہاں لے گئے، ہمارے پیسے سے عیاشیاں وہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے امور کی دیکھ بھال ہو رہی ہے۔ اور پھر عوام کی رہنمائی کرنا، آج ہماری رہنمائی تو اس انداز سے ہوتی ہے کہ بس کیا بتلائیں، ووٹ لے لیا جاتا ہے، ہم انہیں کرسیوں پر بٹھا دیتے ہیں، پھر پلٹ کر وہ ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اگر ہم کوئی اپنا مسئلہ لے کر جاتے ہیں تو اس کے لیے پہلے تو ہمیں کئی دن انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کہیں جو ہے ہمیں وہاں تک رسائی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو حقیر سمجھ کر وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری جو ہے رہنمائی ہو رہی ہے۔ آج کے حکمران ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اور مسائل کا حل کرنا، تو میرے بھائی آج مسائل تو غریب کے مسائل تو سنے نہیں جاتے، مسائل تو آج امیر کے سنے جاتے ہیں، دولت مند کے سنے جاتے ہیں، جو مالدار ہے، اچھا پیسہ ہے، جائیدادیں ہیں اور اچھا خاصا جو ہے اس کی جو ہے آگے
پہنچ ہے اس کی سنی جاتی ہے، غریب کی تو کوئی داد رسی نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کا کوئی مداوع کرنے والا نہیں، کوئی دکھوں کا مداوع کر دے، غریب کی تو سنی نہیں جاتی۔ سنی عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں کیا ہوتا ہے، پیسے والا جو ہے وہ جناب کیس جیت جاتا ہے، جبکہ پیسے والا جو ہے وہ ظالم ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، وکلا جناب والا وہاں جو ہے ایک اس کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، ایک اس مظلوم کی طرف، لیکن جو ہے وہ پیسہ زیادہ دیتا ہے تو وہ ظالم کی جو ہے سپورٹ کر کے وکلا کیا کرتے ہیں، جھوٹے مقدمے کو جو ہے وہ سچا ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ مقدمہ لڑتے ہیں۔ پیسے کی بنا پر، دولت کی بنا پر انصاف کو بیچ دیا جاتا ہے، انصاف کو بیچ دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ایک مظلوم انسان کی داد رسی نہیں ہوتی، داد رسی نہیں ہوتی، اس کو انصاف نہیں مل پاتا۔ پھر وہ مظلوم کیا کرتا ہے، ایسا مظلوم پھر خود کشی نہ کرے تو اور کیا کرے، جب اس کو انصاف نہیں ملے گا، ہماری معزز عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا۔ تو آج یہ بھی بہت بڑا المیہ ہمارے لیے، قوم کے لیے المیہ ہے۔ سوچیں، ہم یہ فیصلہ ہمیں اس وقت کرنا چاہیے جب ہم اپنا قیمتی ووٹ جو ہے دے رہے ہوتے ہیں۔ ووٹ دیتے وقت جو ہے نا ہم سوچتے نہیں ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے ہم وہ بھیڑ چال چلتے ہیں، جو جس طرف جا رہا ہے چلو اسی طرف جاؤ۔ ووٹ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، خدا کے لیے اس کو دیتے وقت آپ 1000 بار سوچا کریں کہ جس کو میں دینے جا رہا ہوں یہ اس کا اہل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ اس کو مت دیں، مت دیں اس کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں تنظیم کو دیں، فلاں تنظیم کو دیں، نہیں، اللہ نے آپ کے اندر ایک جج بٹھایا ہے، آپ اس کا فیصلہ سنیں، آپ کا دل کیا کہتا ہے، آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے۔ سامنے جس کو ووٹ دینے جا رہا ہوں یہ تحفظ ناموس رسالت کرنے والا نہیں ہے، یہ ناموس رسالت پر ڈاکہ مارنے والا ہے، یہ ملک لوٹنے والا ہے، یہ بے حیائی پھیلانے والا ہے، یہ عیاش قسم کا بندہ ہے، یہ ہر طرح کے جو ہے قتل و غارت کرنے والا بندہ ہے، یہ خون ریزیاں کرنے والا بندہ ہے، یہ شریعت کا مذاق اڑانے والا بندہ ہے، یہ شریعت کو جو ہے پامال کرتا ہے، یہ پاؤں تلے رونتا ہے، یہ کوئی اس میں عمل پیرا نہیں ہوتا۔ تو آپ کو دل کے اندر جو جج بیٹھا ہے یہ فیصلہ آپ کو دے گا جب آپ سوچیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے وہ جو ہے تحفظ ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اسلام کے خلاف اگر کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جانے لگتا ہے تو اس وقت وہ میدان کے اندر آ کر اپنا سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ سب سے پہلے میرے سینے پر گولی لگے گی، اس کے بعد میرے نبی کی عزت پر جو ہے حملہ تم کر سکتے ہو، جب تک میں زندہ ہوں میرے نبی کی ناموس پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیا ووٹ کا حقدار ایسا انسان ہے کہ ایک متقی پرہیزگار ہو، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہو، جس کو قانون کا پتہ ہو، دین کا پتہ ہو، حافظ قرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، اور جو دین کے لیے مر مٹنا جانتا ہو اور دین سمجھانا بھی جانتا ہو، اس کو سمجھ بھی ہو، اور ہر طرح سے جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہوں، تو کیا ایسی ہستی کو ووٹ دینا چاہیے یا ان ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو جو بار بار لوٹتے ہیں؟ تو میری گزارش ہے عوام الناس سے، خدا کے لیے اللہ کا فرمان ہے، جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی ہم اس کی حالت نہیں بدلتے۔ تو بھائی کب تک آپ اپنی حالت نہیں بدلو گے؟ اب آپ دیکھ لو جو بھی آتا ہے، مہنگائی کا طوفان، مہنگائی کا طوفان، اب یہ پیسہ ہم ہی ادا کر رہے ہیں، ٹیکس ہم بھرتے ہیں جناب والا، جو اشیاء ہم خریدنے جاتے ہیں وہ ہم عوام الناس ہم ٹیکس دے کر آتے ہیں۔ گورنمنٹ کے جتنے عہدیداران ہیں، چھوٹی سے چھوٹی جو ہے سیٹ پر بیٹھنے والا، بڑی سے بڑی سیٹ پر بیٹھنے والا، اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک جتنے محکمے ہیں، سب کی تنخواہیں کہاں سے جاتی ہیں؟ کیا گورنمنٹ اپنی جیب سے دیتی ہے؟ اپنی جائیدادیں بیچ کر دیتے ہیں وہ لوگ جو عہدیداران ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم عوام الناس کی جیبوں سے
ان کی تنخواہیں جاتی ہیں۔ تو جناب والا دیکھ بھال تو ہماری ایسے ہو رہی ہے، ہمارے مسائل کا حل تو ایسا ہو رہا ہے کہ جناب اب پیسہ ہمارا، ووٹ ہمارا، راستے میں جب ہم جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں روک کر چلان بھی ہمارے کیے جاتے ہیں، پولیس والوں کو تنخواہ بھی ہم دیں، چلان بھی ہمارے کریں گے، لوٹیں گے بھی ہمیں۔ اب جناب تنخواہیں بھی ہم دیں، سب کچھ ہم کریں، ملک کو چلانے کے لیے پیسہ عوام الناس دیتی ہے، ان کی تنخواہیں بھی، لیکن عیاشیاں وہ کرتے ہیں۔ تو عوام سے گزارش ہے، کب تک آپ ایسے لوگوں کو جو ہے ملک کو لوٹنے کے موقع دیتے رہو گے؟ اب بھی خدا را موقع ہے، ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور صحیح انتخاب کریں، اچھے بندے کا انتخاب کریں، اور اچھے بندے کا انتخاب کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو اچھا کریں، اپنے آپ کو اچھا کریں، کیونکہ جیسی رعایا ہوگی نا ویسے ہی حاکم ملے گا۔ ہم عوام تھوڑا سا غور کریں کہ ہم گناہوں کی دل میں کتنے جو ہے نا پھنسے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں حاکم وقت بھی ایسے ملیں گے، عیاش قسم کے، شرابی، زانی۔ تو بھائی جب تک ہم جو ہے باعمل نہیں ہو جاتے، تو پھر اگر ہم باعمل نہیں ہیں تو پھر یہ امید بھی نہ رکھیں کہ ہمیں کوئی باعمل شخص جو ہے وہ ہمارا حاکم وقت ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، پھر اس کے بعد جناب والا ہمیں اچھا حاکم بھی ملے گا، حکمران بھی ملیں گے۔ تو بہرحال سیاست کرنا یہ معزز شعبہ ہے، یہ سیاست جو ہے پیغمبروں کا شعبہ تھی۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام یہی کام کرتے تھے، یعنی وہ نبی بھی ہوتے تھے اور ساتھ اپنی امتوں کے لیے سیاست بھی کرتے تھے۔ یعنی یہ مقدس فریضہ ہے سیاست کا، جس کے اگر اصل ماخذ کو دیکھا جائے تو وہ عرش سے لگائی ہوئی وہ ڈیوٹی ہے جس کے لیے بندے بندوں کے لیے مفید بن جاتے ہیں۔ اب حکمران جو ہے اگر اپنی ڈیوٹی کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، تو وہ یہ نہ سوچیں کہ ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نہیں جناب والا آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کو اللہ نے ایک عہدہ دیا تھا، دنیا کے اندر ایک ڈیوٹی دی تھی جس کو آپ نے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے سر انجام دینی تھی۔ آپ کی ڈیوٹی تھی عوام کی دیکھ بھال کرنا، عوام کے مسائل کو سننا، عوام کی رہنمائی کرنا، ان کی داد رسی کرنا۔ آج مسلمان بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلک بلک کر جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ تھر کے اندر دیکھ لیں آپ، کتنے مسلمان بچے جو ہے وہ بیچارے جو ہے وہ بھوک اور پیاس پانی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی زندگیاں اللہ کے حضور جو ہے نا وہ دیے جا رہے ہیں۔ تو بھائی پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر تو فرماتے تھے کہ میری رعایا میں سے کسی جگہ پر اور میرے خلیفہ ہوتے ہوئے میری حکمرانی میں اگر کہیں پر کتا بھی مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو وہی نظام حضرت عمر دے کر گئے ہیں، کوئی اور نظام تو نہیں ہے۔ تو کیا ہم سوچیں ہم اس نظام کو لے کر چل رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم تو جو ہے اپنے آقاؤں کے جو ہے نا اشاروں پر چلتے ہیں۔ ابھی تک ہم وہ فیصلہ نہیں سنا پائے کہ جو ہمارے معزز جج صاحبان سنا چکے تھے، آسیہ ملونہ کو پھانسی دینے کا 2 دفعہ اس کو فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس ملونہ کو پھانسی دینی ہے، سزائے موت ہو چکی ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج تک ہم اس فیصلے پر جو ہے عمل پیرا نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ اسے پھانسی نہیں دیتے؟ کیوں اس فیصلے میں جو ہے نا تاخیر کر رہے ہیں؟ کیوں اسے مؤخر کرنا چاہتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے آقاؤں کے ہاتھ ہیں، آپ ان سے ڈر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی آپ کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ڈر نہیں ہے، اس کی نافرمانی کرتے جا رہے ہو۔ بہرحال خدا کے لیے سوچیں، خدا کے لیے سوچیں۔ کہنے کو تو بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن میں صرف یہ اصلاحی بات کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی ہم نے آخر دنیا سے جانا ہے، چلے جانا ہے یار، سب کچھ
فنا ہو جائے گا۔ ساتھ رہنے والے اگر ہیں تو اعمال ہیں، یار اچھے اعمال کر جاؤ، ایسے فیصلے کر جاؤ جس سے آنے والی نسلیں بھی تمہیں جو ہے یاد کریں، اچھے الفاظ سے یاد کریں کہ ہمارے یار حکمران اچھے تھے، آپ کی تعریف کریں، نہ کہ جو ہے آپ پر لعنت بھیجیں۔ ایسے فیصلے کر جائیں کہ نام رہ جائے کہ ہمارا فلاں حاکم آیا تھا، اس فلاں وزیر اعظم آیا تھا، جناب والا اس نے اچھا فیصلہ کیا ہے، تو ہماری نسلیں بھی آپ کو یاد کریں۔ تو ہم یہی آپ سے توقع کرتے ہیں۔ بہرحال آگے چلیے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ہماری بات چل رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام سیاست بھی کرتے تھے اور ان کا عقیدہ ختم نبوت کے والے سے بھی تھا۔ جب بھی ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتا تو ان کی جگہ دوسرے نبی کو بھیج دیا جاتا، دوسرا نبی آ جاتا۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ رشد و ہدایت بھی ہے اور دنیا کی نگرانی بھی ہے اور لوگوں کے امور کی تدبیر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ کوئی سلسلہ منقطع نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا کہ ایک نبی چلے گئے ہوں اور بڑا گیپ پڑ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلسل نبی علیہ السلام کو یوں بھیجتا رہا، پہلے گئے ہیں، نئے آ گئے ہیں، انہوں نے آ کے ڈیوٹی سنبھال لی ہے، کسی کو نئی شریعت دے دی، کوئی پہلی شریعت کو لوگوں کے اندر رائج کرتا رہا ہے اور ان کے مسائل کو واضح کرتا رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو یہ سلسلہ جاری رہا کہ جب ایک نبی جاتے تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا۔ آپ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکے گا۔ پہلے سارا دور جتنا بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اس دور میں ایک بات جائز رہی کہ جب ایک نبی گئے تو دوسرے آ گئے، بلکہ بیک وقت زمین پہ کئی نبی موجود رہے، کوئی کسی بستی کا، کوئی کسی ڈویژن کا، کوئی کسی صوبے کا، یوں بھی کام چلتا رہا۔ لیکن فرمایا جب سے میں آ گیا ہوں میرے بعد اب کسی کے آنے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ بلکہ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا سیکون خلفاء، ہاں میرے پیچھے خلفاء ہوں گے، میرے پیچھے خلفاء ہوں گے، خلفاء ہو سکتے ہیں مگر کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری جملے سے اس سے بھی ہم اہل سنت کا جو موقف ہے کہ نبوت کے بعد خلافت ہے، امامت نہیں ہے، نبوت کے بعد خلافت ہے، امامت نہیں ہے، وہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی کہ میں نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا مگر میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ ایک تو خلافت راشدہ ہے، وہ ایک خاص خلافت ہے، لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام جب دعا فرما رہے تھے اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا من خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہوں گے؟ فرمایا الذین یأتون من بعدی یرون احادیثی ویعلمونہا الناس، فرمایا جو میرے بعد آئیں گے میری حدیث روایت کریں گے اور لوگوں کو حدیث پڑھائیں گے، وہ میرے خلفاء ہوں گے، میرا دین پہنچائیں گے، میرے دین کو زندہ رکھیں گے، میرے دین کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، اور وہ میرے خلفاء ہوں گے۔ اب اس تصور کو اس طرح سے آپ لوگ اسے تصور کریں کہ جس بچے کو علم دین کے لیے بھیجا جائے، یا کوئی شخص جو ہے یہ تصور کرے کہ جس بچے کو میں علم دین کے لیے بھیجوں گا اور وہ پورا پڑھ جائے گا تو اس کو سیٹ کون سی ملے گی؟ یہ تصور کریں کہ اگر ہم کسی بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، اب وہ علم دین کو سیکھ چکا، علم دین کو اس نے حاصل کر لیا،
تو اب یہ تصور کریں اسے سیٹ کون سی ملے گی۔ تو آئیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اگر وہ کسی مزدور فقیر کا بیٹا ہو، جب وہ دین کا ماہر بن جائے گا، اس کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت میسر آ جائے گی، خلافت میسر آ جائے گی، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا جو علم ہے اس کے وارث جو ہیں وہ علماء ہیں۔ فرمایا کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اب انبیاء کرام اپنی جائیدادیں جو ہے ورثے میں نہیں چھوڑ کے گئے، انہوں نے پیسہ مال و دولت نہیں دیا، بلکہ ان کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے، اور یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ چلتا رہا مگر میں آ گیا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ اب میری نبوت، اب میری سیاست ہے، میری مدنی سیاست ہے، اور یہ ہمیشہ برقرار رہے گی۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ میرے خلفاء ہیں جو میری نبوت کا فیض بھی اور میری خلافت کا فیض بھی آگے جاری کریں گے۔ یہ خلافت راشدہ کا دور دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ کس طرح رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے نظام مصطفیٰ کی شکل میں دنیا کو امن و آشتی کے پھول عطا فرمائے ہیں۔ اب اس سلسلے کو صحابہ کرام نے آگے بڑھایا، صحابہ کرام سے پھر تابعین نے، تابعین سے پھر تبع تابعین نے، یہ سلسلہ چلتے چلتے اولیاء اعظام تک پہنچا۔ اولیاء اعظام نے آگے عوام الناس میں پہنچایا، اور یہ پہنچتے پہنچتے جو ہے علماء تک پہنچا ہے۔ آج اسی تسلسل کو لے کر علماء کرام میدان عمل میں ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں اور تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں۔ تو دوستو، عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارا ایمان ہے، یہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، اور اس پر پہرا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے۔ ہم اس فرض کو ادا کرتے رہیں گے جب تک اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ جتنے سانس ہماری زندگی کے باقی ہیں تو ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ اگر کوئی قادیانی اس پر ڈاکہ ڈالنے کی جرت کرے گا، ہم جو ہے اس کا رد کرتے رہیں گے۔ میدان عمل میں پہلے بھی علماء کرام، جید علماء کرام میدان عمل میں آئے اور اسمبلیوں کے اندر قراردادیں پیش کی اور انہیں اقلیت ڈکلیئر کروایا، اور آج ہم وہی مشن لے کر چلے ہیں کہ ان کو ختم نبوت پر ہم ہرگز ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ اس کے لیے اگر چاہے ہمیں جو ہے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے تو ہم اپنی جان دینے سے گریز نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ہم قربان کر دیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ دن پہلے عوام الناس نے، علماء کرام نے، مسلمانوں نے اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے، اپنے حکمرانوں سے اپیلیں کی کہ خدا را آپ اس مسئلے پر غور کریں، لیکن ہمارے حکمرانوں نے بڑی تسلیاں دلوائی کہ ہاں ہم غور و فکر کر رہے ہیں، آگے تک بات پہنچا رہے ہیں۔ کچھ سیاسی بیانات بھی ان کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے باتیں بھی کی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملعون شخص نے، جس نے ہالینڈ کے اندر اعلان کر رکھا تھا کہ میں مقابلہ کرواؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے بالے سے، معاذ اللہ، اس ظالم کے بچے نے، اس بدبخت بد نسل انسان، خبیث النفس انسان نے، جس کا کوئی باپ کا پتہ نہیں، جس کا جو ہے خون ہی اپنا نہیں، اس ظالم کے بچے نے اس کو جو ہے اس کا انجام تو انشاءاللہ ان قریب ہونے والا ہے اور ہو کر رہے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جس نے بھی نبی علیہ السلام کی شان پر، ناموس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، وہ نیست و نابود ہوا ہے، وہ خاک میں مل گیا ہے، اور اس کا نام تک مٹ گیا ہے، اس کا نشان مٹ گیا ہے۔ اللہ نے اس کو عبرت ناک ذلت والی جو ہے سزا دی ہے، اور انشاءاللہ ان قریب اس ظالم انسان کو بھی سزا ملے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے
کہ ہمارے حکمرانوں نے ابھی تک جو ہے کوئی مستند طریقے سے اس فیصلے پر عمل پیرا نہ ہو سکے، تو بھائی اس ظالم نے خاکہ بنا کر شائع بھی کر دیا ہے، سوشل میڈیا پر آ چکا ہے، تو کم از کم میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اپنے حکمرانوں سے، اب تو خدا کے لیے اتنا کرو، ہالینڈ کی تمام اشیاء سے بائیکاٹ کر دو، اعلان کرو، اپنے سفیر کو بلا لو وہاں سے، ان کے سفیر کو جوتے مار کے یہاں سے نکال دو، اپنے ملک سے نکال دو۔ یار تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ کیا ہالینڈ کے تم محتاج ہو؟ کیا تمہاری روزی رزق وہاں سے آ رہا ہے؟ یا مالک و مولا میرا خالق لم یزل رب العالمین کی ذات ہمارے رزق کا مالک ہے؟ تو بھائی اگر آپ یہ قدم اٹھاؤ گے تو انشاءاللہ ہم عوام الناس کی نظروں میں بھی آپ کی عزت ہوگی۔ یاد رکھیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں بحیثیت مسلمان نبی کا غلام ہونے کی وجہ سے۔ اگر کوئی نبی کا امتی غلام نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، وہ غلامی رسول کا جو ہے پٹا اس کے گلے میں نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے ہمارے سامنے۔ آپ ہمارے حاکم ہیں سرآنکھوں پر ہمارے، لیکن اس وقت سرآنکھوں پر ہوں گے جب آپ ناموس رسالت کا دفاع کریں گے، تحفظ کریں گے، ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، اس عقیدے پر خود بھی قائم ہوں گے اور اس کا دفاع بھی کریں گے، تب ہم آپ کی عزت کریں گے اور آپ پر اپنی جان بھی دے دیں گے۔ خدا کے لیے میرا یہی میسج ہے، اب آپ اپنے سفیر کو بلا لیں اور جتنے بھی جو ہے ان کے وہاں کی اشیاء ہیں، ان کے جو ہے پروڈکٹ ہیں، جہاں جہاں بھی ہماری جو اپنے راشن کے جو حوالے سے ہیں، بیکریوں پر ان کے جو ہے پروڈکٹ وغیرہ یہ اشیاء ان کی آتی ہیں ہالینڈ کی بنی ہوئی، جو چیزیں بھی ہیں وہ سب کو پتہ ہے، ان کی کمپنیز کے جو نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلا کام تو یہ حکومت کو کرنا چاہیے کہ وہ رکوا دے، بائیکاٹ کر دے اور اعلان کر دے کہ اس لیے ہم نے کیا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی جسارت کی، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا ہے، لہٰذا ہم تمام اشیاء کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اگر حکمران نہیں کرتے تو یاد رکھنا تم سے سوال کیا جائے گا۔ اگر حکمران نہیں کرتے تو پھر میری عوام الناس سے گزارش ہے کہ خدا را جب بھی آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ہالینڈ کی بنی ہوئی ہے، مت خریدیں، آپ کا گزارا ہو جائے گا، کوئی اور چیز خرید لیں۔ آپ ایسی اشیاء سے آپ بائیکاٹ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ اور آج ہم نے یہ 5 حدیثیں، ابھی سلسلہ نمبر 2 اور پارٹ نمبر 1 میں ہم نے 5 حدیثیں بمائے متن اور اس کی تشریح کے ہم نے آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کو واضح کرتے ہوئے پیش کی ہیں۔ دعا کریں باری تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔